أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ جو شخص برائی کرے یا اپنی ذات پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ کو پائے گا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اور جو شخص گناہ کرے تو اس کا وبال خود اسی کو بھگتنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی جو چند آیات ہیں ایک مخصوص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی۔ وہ واقعہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ مدینہ کے اندر ایک ابن عبیرق یا جس کا نام طعمہ یا بشیر تھا، اس نے چوری کی اور الزام دوسرے پر لگایا۔ آخر میں یہ الزام یہودی پر لگا، جس کی ظاہری احوال کی تفتیش کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سمجھے کہ زرہیں اور ہتھیار اور آٹا یہ سب قرائن یہی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ چوری یہودی نے کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اس پس منظر میں یہ مخصوص آیت نازل ہوئی ہے، مگر اس کا مضمون بالکل عام ہے۔ اس پورے پس منظر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا۔ یہ چوری کرنے والا ابن عبیرق اور اس کو سپورٹ کرنے والے اس کے دوسرے ساتھی، جو اس کی طرف سے اس دنیا میں تو جھگڑا کر رہے ہیں اور اس کا بچاؤ کر رہے ہیں۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مگر دنیا کے اندر کوئی معاملہ ختم نہیں ہوتا، آگے اللہ کی عدالت کا ہر ایک کو سامنا کرنا ہے۔ لہذا اگر یہاں کوئی معاملہ رفع دفع ہو گیا، جس کا حق تھا وہ بیچارہ طاقت کے زور پر مغلوب بھی ہو گیا، یا کیس ہار بھی گیا، یا اپنا حق چھوڑنے پر مجبور بھی ہو گیا، تو یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ سب سے خطرناک عدالت جو اللہ کی عدالت ہوگی اس کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ابن عبیرق کی طرف سے جھگڑا کرنے والے اور اس کو سپورٹ کرنے والے اس دنیا میں تو مل گئے، لیکن ان کی طرف سے قیامت کے دن کون جھگڑے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا ان کے خلاف کون کارساز اور گواہ بن کر کے آئے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ ہے گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ ابن عبیرق جو تھا بعد میں چل کر جب اس کی چوری کا راز فاش ہو گیا تو یہ مدینہ چھوڑ کر کے سیدھا مکہ چلا گیا، اور مکہ میں ایک عورت کے گھر پر اس نے قیام کیا تو عورت نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ تو اپنی بری عادت کی وجہ سے پھر ایک مرتبہ کسی کے گھر میں چوری کرنے کے لیے گیا اور دیوار کے اندر نقب یعنی سوراخ کیا، وہ دیوار اس کے اوپر گری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے اسی دیوار کے نیچے دب کر کے وہ مر گیا۔ لیکن یہ کبھی کبھی گناہ انسان سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کوئی برائی کر لے یا گناہ کر کے اپنی ذات پر ظلم کر لے پھر مغفرت طلب کرے تو اللہ کو پائے گا کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مطلب گناہ کے جو تقاضے انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، کبھی انسان نفس اور شہوت سے مغلوب ہو کر کے گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس کو اللہ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، مگر استغفار کی نوعیت الگ ہے۔ گناہ چاہے اللہ کے حق میں کوتاہی کر کے کیا ہو یا اللہ کے بندے کے حق میں کوتاہی کر کے کیا ہو، دونوں کے استغفار کی نوعیت الگ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس پر کوئی ندامت نہیں ہے، اس کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور پھر استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، تو یہ توبہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یہ استغفار کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اس انداز سے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی گناہ کرنے کے بعد صرف توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے۔ توبہ کے لیے کچھ شرائط ہے، ان میں سب سے پہلی شرط یہ کہ انسان جس گناہ کے اندر ملوث ہے سب سے پہلے اس گناہ سے اپنے آپ کو الگ کر دے۔ دوسرے نمبر پر دل کے اندر ندامت ہو کہ واقعیتاً میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر شرط یہ ہے کہ ارادہ کر لے کہ آئندہ کبھی اس گناہ کو میں نہیں کروں گا۔ اس انداز سے اگر یہ تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں تو یہ استغفار
قابل استغفار ہے، یعنی یہ استغفار اللہ کو پسند ہے، اور اس انداز سے استغفار کرنے پر اللہ اس کو ضرور معاف کریں گے۔ تو توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں، اور بندے کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے تو توبہ یہی ہے کہ اس بندے کا حق ادا کر دے یا اس کے پاس جا کر کے معافی مانگ لے۔ تو یہ توبہ اور استغفار کا طریقہ یہ ہے، صرف ہاتھ منہ پر پھیر لیا توبہ توبہ تو یہ توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ توبہ کی جو شرائط ہے وہ پوری کرنا ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو گناہ کرے گا اس کا انجام اسی کو بھگتنا ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کیا پھر اس کی تہمت کسی ایسے شخص کے ذمے لگائی جو بری ذمہ ہے، یعنی اس نے کوئی قصور نہیں کیا، اس کے اوپر تہمت لگائی کہ وہ شخص ایسا کہہ رہا تھا یا وہ شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، اس کے اوپر اگر کوئی تہمت لگائی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ڈبل گناہ اٹھایا ہے۔ ایک تو خود اس نے کام کیا ہے غلط اور اس کی تہمت دوسرے پر لگا رہا ہے، تو خود کے گناہ کی اور دوسرے اوپر تہمت لگانے کی، یہ ڈبل گناہ ہے۔ فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، یہ بہت بھیانک گناہ لے کر کے وہ لوٹا ہے، یعنی ڈبل گناہ ہو گیا اس پر۔ اور اسی واقعے میں یہ بات پیش آئی تھی کہ جب ابن عبیرق نے چوری کی تو اس نے سب سے پہلے الزام لگایا ایک نیک صحابی پر، لیکن جب صحابی نے اپنے میان سے تلوار نکالی تو اب یہ گھبرا گیا کہ معاملہ اور بڑھے گا، تو اس نے پھر یہودی پر تہمت لگائی۔ تو گناہ تو خود کیا تھا مگر تہمت ایسے آدمی پر لگائی جو اس معاملے کو جانتا تک نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایسا آدمی ڈبل گناہ کے اندر مبتلا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، آپ پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور قرآن کی آیت نہ اترتی تو یقیناً ان میں کا ایک گروہ آپ کو گمراہ کر لیتا، یعنی اس معاملے میں آپ کو غلط راہ پر لے جاتا۔ غلط راہ پر لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے غلط فیصلہ کرایا جاتا۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظاہری حالات کا جائزہ لیا تھا اس سے یہی معلوم ہوا تھا کہ چوری کرنے والا یہودی ہے، مگر حالانکہ وہ یہودی نہیں تھا بلکہ ایک سازش تھی اور یہ منافق نے چوری کی تھی۔ تو اللہ نے رحمت نازل فرمائی، قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کو غلط فیصلہ آپ سے نہیں کرا سکے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور دنیا میں یہ لوگ اگر کسی سے کوئی غلط فیصلہ کرا بھی دے تو یہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ کو ہر ایک چیز کا علم ہے، کل قیامت کے دن اللہ ہر چیز کا راز فاش کریں گے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اگر آپ سے غلط فیصلہ کرا بھی لیتے تو اس میں آپ کا نقصان نہیں تھا، کیونکہ اگر ایک تو چوری کی پھر آپ سے غلط فیصلہ بھی کرایا اپنے حق میں تو ڈبل گناہ تو ہوا، کل نقصان انہی کو اٹھانا پڑے گا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ دیکھیں کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہے، دیکھیں ایک ہے حدیث اور ایک ہے سنت، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سنت ایسی چیز کو کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین کے اندر ایسا طریقہ جو رواج پا گیا ہو، یعنی جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ عمل کیا ہو، اس کو کہتے ہیں سنت۔ اور زندگی میں بار بار وہ عمل کیا ہو اس کو حدیث کہیں گے، اور کبھی ایک مرتبہ بھی کر لیا تو بھی اس کو حدیث کہیں گے مگر سنت نہیں کہیں گے۔ اس کی مثال یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ پڑھی ہے، یہ سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ جس کی احادیث کے اندر تاکید آئی ہے۔ اور ایک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب بیٹھ کر کیا کرتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے۔ اور ایک مرتبہ زندگی میں حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ سنت نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ یعنی حضور سے ایک عمل یہ تو منقول ہے، حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، مگر اس کا تذکرہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حدیث پر عمل کر کے کھڑے کھڑے کی پیشاب کر لیں، یہ حدیث ہے مگر سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیوں کیا؟ آپ کے کمر میں تکلیف تھی یا گھٹنے میں تکلیف تھی، یا جس جگہ آپ کو پیشاب کا تقاضا پیش آیا وہاں ایسی پتھریلی زمین تھی کہ اگر آپ بیٹھ کر پیشاب کرتے تو آپ کے کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ تھا،
تو ان آزار کی بنا پر حضور نے مجبوری میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، اس کو سنت سمجھ کر کے ہمیشہ کا معمول نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو ایسے موقع پر وہ اس پر عمل کر سکتا ہے، مگر اس کو سنت نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جب آپ ایک رکعت پوری کر کے سجدے سے جب کھڑے ہوتے تھے دوسری رکعت کے لیے تو آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جب آپ کی عمر اور زیادہ ہونے لگی تو بڑھاپے میں حضور کے لیے ایک دم سے اٹھنا مشکل ہوتا تھا، تو آپ بڑھاپے میں سجدے سے اٹھ کر پہلے بیٹھتے تھے تھوڑی دیر، پھر اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے تھے تاکہ اطمینان نصیب ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت، یعنی آرام کا بیٹھنا، تاکہ تھوڑا آرام مل جائے بڑھاپے کی وجہ سے اور پھر آدمی اٹھے۔ لیکن کچھ جوان بھی جلسہ استراحت کرنے لگے، حالانکہ یہ استراحت نہیں ہوتا، ان کے لیے تو مشقت کے باعث بن جاتا ہے۔ سیدھا سجدے سے کھڑا ہونا آسان ہے، بیٹھ کر پھر کھڑا ہونا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضور کا یہ عمل ہے، حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے، مگر یہ سنت نہیں ہے۔ یہ اگر معذوری کے اندر کوئی بات پیش آ رہی ہے تو اس پر عمل کر سکتا ہے۔ تو ایک ہے کتاب اور ایک ہے حکمت۔ دیکھیے ایک کتاب ایسی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایک کتاب ایسی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی، یعنی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس کو وحی متلو کہا جاتا ہے، یعنی آسمان سے اترنے والی ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی ہے جس کو غیر متلو کہا جاتا ہے، یعنی ساری احادیث یہ اللہ کی طرف سے حضور کو مضامین جو دل پر القاء کیے گئے اور الفاظ کا جامع حضور نے خود پہنایا ہے، ان کو احادیث کہا جاتا ہے، وحی کہا جاتا ہے، مگر وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی وحی جس کی قرآن کی طرح تلاوت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی پہلی رکعت کی نیت باندھے اور اس کے بعد بخاری شریف کی کتاب بدء الوحی کی 10 حدیثیں تلاوت کرنے لگے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وحی ہے بے شک، اس کا انکار نہیں ہے، مگر ایسی وحی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی قرآن کی طرح۔ تو وحی دو طرح کی ہے، ایک ایسی وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے کیونکہ اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے اترے ہیں، وہ قرآن ہے، اور ایک ایسی وحی ہے جو وحی تو ہے مگر اس کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ جس کے الفاظ حضور کی جانب سے ہیں مگر مضامین اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ کتاب اور حکمت دو لفظ آئے تو اس کی تشریح ہو گئی، باقی کی تشریح انشاءاللہ کل۔ سبحان